ہم تو میسیج ہی ان سے لے رہے ہیں نا جی دین کا. ہم کن سے میسیج لے رہے ہیں؟ ہم ان سے میسیج لے رہے ہیں دین کا جو خود اللہ کا میسیج نہیں مانتے، جو خود اللہ کی میسیج کو نہیں مانتے، جو بے پردہ ہو کر ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے، جو بے پردہ ہو کر یوٹیوب پہ بیٹھ کے، جو بے پردہ ہو کر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کو درس دے رہی ہیں کہ اللہ کا حکم مانیں. میں نہیں مانوں گی لیکن آپ اللہ کا حکم مانیں. اور ہم ایسی دیوانیاں، ایسی پاگل کہ انہی کے ذریعے ہم جو ہے یوٹیوب پہ لگ گئے ہیں کہ وہ ہمیں کہہ رہی ہیں اللہ کا حکم مانو. یہ کتنی اسکالرز چل گئی ہیں، کتنی اسکالرز ہیں جنہوں نے اپنا ایک شعبہ ہی بنا لیا، قرآن کی تفسیر لے کے بیٹھی اور سادہ لو عورتیں ان کے پیچھے لگ گئیں. خود وہ پردہ نہیں کر رہی، خود پردے کے بغیر آئی ہوئی ہیں، وہ ٹی وی پر، آپ کے یوٹیوب پر، آپ کی سوشل میڈیا پر پردے کے بغیر آئی ہوئی ہیں. آپ کریں دین کا کام. دین کا کام کوئی شرطیں لے کے نہیں آیا کہ یہ عورت کرے گی یہ نہیں. ہاں، دین کا کام ہمیں حدود میں رہ کر کرنا ہے جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے باؤنڈری بنائی ہے، اس سے باہر میں نہیں جا سکتی. اور پردہ میں بار بار یہی کہوں گی آپشنل نہیں ہے کہ میری مرضی ہے تو میں پردہ کروں گی، نہیں ہے تو نہیں کروں گی. چہرے کو دکھا کر آپ لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ دین کا مقصد پورا ہوگا، دین کا مقصد یہ ہے، اللہ کا پیغام یہ ہے. آپ اچھے کاموں کو بھی اپنے روند رہی ہیں. میں مانتی ہوں نیکی کی دعوت دے رہی ہیں، قرآن کھول کے بیٹھی ہوئی، لیکن اللہ کا اتنا بڑا حکم توڑ کے کروڑوں لوگوں مردوں کو اپنا چہرہ دکھا کر اور آپ لوگوں کو پردے کا درس دیں. آپ جن مجلسوں میں جائیں وہاں تو پردہ کر رہی ہیں بچیاں، لیکن آپ پردہ نہ کریں. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کا درس ہے؟ آپ لوگ کہاں جاتے جا رہے ہیں؟ مدارس ختم ہو گئے، علماء دین ختم ہو گئے، مفتیان کرام ختم ہو گئے جو ہم ہر ایرے غیرے سے دین کا میسیج لے لیں گے. کم از کم یہ تو دیکھ لیں کہ جو عورت آپ کو درس دے رہی ہے وہ خود بھی پردہ کرتی ہے یا نہیں. یوں ہی ابائے، کلرفل ابائے پہن کے ٹی وی پہ سج سج کے آ رہی ہے اور میک اپ فل کر کے آ رہی ہے اور آپ کو تفسیر پڑھانے آ گئی. جس قرآن کو وہ پڑھانے آئی ہے اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کے لیے پردہ آپشنل نہیں ہے، پردہ کرنا ہی ہے اس کو. آپشنل نہیں ہے عورت کے لیے پردہ، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائے. جس عورت کو اپنے بہنوئی سے ملنے کی اجازت نہیں، اپنے ماموں زاد، چچا زاد، پھپھی زاد، اپنے کزن سے ملنے کی اجازت نہیں، جس عورت کو اپنے ایسے رشتے جن کو وہ سمجھتی ہی نہیں تھی کہ یہ میرے محرم نہیں ہیں ان سے ملنے کی اجازت نہیں، تو یہ جو آپ کو یوٹیوب ٹی وی پہ ہزاروں مرد آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کیا میسیج دے رہے ہیں ہم ان کو؟ کیا میسیج دے رہے ہیں ہم ان کو؟ اللہ کا واسطہ ان سوشل میڈیا کی عورتوں سے دور رہیں، اللہ کا واسطہ ہیں، اور اپنے دین کو قرآن اور سنت پہ چلنے والے لوگوں سے سیکھیں جو خود سب سے پہلے دیکھیں باعمل ہیں یا نہیں ہیں. باعمل ہیں یا نہیں ہیں، ان سے ہم دین سیکھیں. خود وہ پردہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، نمازوں کے پابند ہیں یا نہیں ہیں، ان سے ہم نے دین سیکھنا ہے. ہم نے کسی بھی بے پردہ عورت سے، وہ کہتے ہیں نا دین سینے سے سینے میں آتا ہے، عمل سے عمل میں آتا ہے. آپ کو سکھانے والا جیسا ہوگا ویسے ہی آپ کا عمل ہوگا. اگر وہ خود عمل نہیں کرتا تو آپ کے اندر بھی عمل نہیں ہوگا. استاد کا بڑا فرق پڑتا ہے انسان پہ. یہ ہماری زندگیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم ناچنے والوں پہ تو ہزاروں روپیہ لٹا رہے ہیں. ناچنے والے ہمارے ہاں ہزاروں روپیہ لے رہے ہیں اور مسجد کے مؤذن یا امام کی تنخواہ دیتے ہوئے ہماری جان ہی نکل جائے، ہم ان سے حساب لیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے ہم اپنی جانیں لٹا دیتے. قوالی نائٹ پہ ہمیں غش پڑ رہے ہیں، قوالی نائٹ پہ ہمیں غش پڑ رہے ہیں. بھائی کیا ہے، یہ غزل ان کی بڑی پسندیدہ ہے اس لیے یہ دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، مجنوں ہو گئے اور ناچنا شروع کر دیا بہن بیٹیوں کے سامنے.
اس کو یہ غزل بڑی پسند ہے جی، اس کا یہ شعر بڑا پسند ہے، اس لیے یہ دیوانہ ہو گیا ہے اور پیسوں کی گٹھیاں لٹا رہا ہے۔ بہنیں بھی ناچو، مائیں بھی ناچو، باپ بھی ناچو، ایک مراسیوں والی شکل اپنے گھروں کی بنا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناچنے والوں کی آپ ویڈیوز دیکھیں، پچھلے دنوں وہ لڑکی جو وائرل ہوئی تھی، صرف ناچی ہی تھی نا، کروڑوں روپیہ آپ کی جیبوں سے راتوں رات اس کے گھر میں چلا گیا، صرف ناچی ہی تھی نا، آپ نے اس کے لائک کر 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 کے کتنے لائک کیے؟ کبھی دیکھا ہے کسی مولوی کے چینل کو، کسی دیندار کے چینل کو آپ نے لائک کیا ہو؟ یہیں سے اندازہ کر لیں نا، استغفر اللہ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں قوالی نائٹ واقعی غلط ہے، یہاں سے اندازہ آپ کر لیں کہ آپ ایک دین کے چینل کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، دیکھنے میں، سننے میں، شیئر کرنے میں، لائک کرنے میں، آپ ایک اس طرح کی ویڈیو کو وائرل کرنے میں کتنا ٹائم دیتے ہیں کہ دیکھو جی ناچ رہی ہے، دیکھو جی کتنا زبردست ناچ کر رہی ہے، ہنسی مذاق کے لیے آگے فارورڈ ہو رہی ہے، شیئر ہو رہی ہے، تنقید کے لیے شیئر ہو رہی ہے، شیئر پھر بھی ہو رہی ہے، کسی کے لیے بھی ہو رہی ہے، تو ہم ناچ رہے ہیں، ہم گا رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں، ہم زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اللہ کی نظر میں بھی پھر دیکھ لیں، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کیا کرتے تھے یہ لوگ جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ ہنسی مذاق کی مجلسوں کو پسند کرتے تھے، شور شغل لغو لعب، ناچنا کودنا، مجلسوں کو، ایسی پارٹیوں کو پسند کرتے تھے، اور دین کی مجلسوں سے ان کی جان جاتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ دین کی مجلسوں سے ان کی جان جاتی تھی، لیکن پارٹیوں کو یہ پسند کرتے تھے، قوالی نائٹ کو یہ پسند کرتے تھے، مہندیوں پہ جانا پسند کرتے تھے۔ کون ان کو سر چڑھا رہا ہے؟ یہ جو اپنی مہندیاں کرتی ہیں اور 10 دن آپ کو انہوں نے نیٹ پہ ہی لگا دیا کہ دیکھتے جاؤ ان کی مہندیاں، ان کا ناچنا، ان کا گانا، ان کا کودنا، ان کا لٹانا۔ سن لیں پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ یہ لوگ اس لیے جہنم کے نچلے درجے میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کی باتوں کو، مجلسوں کو چھوڑ کے ناچ گانے کی مجلسوں کو، ہنسی مذاق کی مجلسوں کو پسند کیا کرتے تھے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ، اللہ کہہ رہا ہے تجھے پتہ ہی کیا ہے سقر کیا ہے، تجھے کیا پتہ سقر کیا ہے؟ سقر توڑ پھوڑ مروڑ کے پھینک دینے والی جہنم کا نام ہے، ایسی مشینری لگی ہوئی ہے اس میں کہ سیکنڈز کے اندر ہمارا قیمہ بنا دے، اس میں جا رہے ہیں یہ لوگ جو ناچ گانے کی ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں، ان کے سٹیپس کو فالو کر رہے ہیں، ان کے ڈریسز کو دیکھ دیکھ کے بنا رہے ہیں، ان کی ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا رونا تو یہ ہے کہ آپ دین کا میسج بھی نیٹ پہ اس سے لے رہے ہیں، دین کا میسج بھی اس سے لے رہے ہیں جو خود پردہ نہیں کر رہی، جو خود دین پہ نہیں چل رہی، آپ دم کرانے بھی اس کے پاس جا رہے ہیں جو خود کروڑ روپے کا میک اپ اپنے منہ پہ تھوپ کے بیٹھا ہوا ہے اور چھو چھو کر کے آپ لوگ کو صحیح کر رہا ہے، جس نے خود عورتوں سے زیادہ زیور پہنا ہوا ہے، کڑھائی والے کپڑے پہنے ہوئے، عورتوں کی مشابہت اختیار کی ہوئی ہے۔ لعنت کی اللہ نے ایسے مردوں پر، ایسی عورتوں پہ کہ جو مرد عورتوں کی شکل بنا لیں اور عورتیں مردوں کی شکل بنا لیں۔ لعنت ہے اللہ کے نبی کی اور اللہ کی، اللہ اور اس کا رسول جس پہ لعنت کر رہا ہے آپ اسی سے شفا لے رہے ہیں۔ یہ چھو چھو والی سرکار کیا ہے؟ یہ جو آج کل نیٹ پہ جتنی بھی بیٹھی ہوئی ہیں بن کے استادہ، بن کے استاذہ، پہلے بندہ ان سے یہ تو پوچھے سب سے بڑا حکم اللہ کا توڑ کر تم، سب سے بڑا حکم اللہ کا کہ پردہ عورت کے لیے کہا گیا کہ ایسے ہے کہ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتی وہ، یعنی کوئی آپشنل نہیں ہے، یہ آپشنل نہیں ہے ہمارے لیے پردہ کہ ہم اپنی مرضی سے کریں یا نہ کریں، وہی آپ کو اللہ کے حکم سنا رہی ہے،
اور حیرت اس بات پر ہے کہ وہ آپ کو پوری قرآن کی تفسیر پڑھا رہی ہے، اور آپ کے دماغ میں ایک لمحے کے لیے یہ سوال نہیں آیا کہ جو خود پردہ نہیں کر رہی، جو خود اللہ کو ڈینائی کر کے ٹی وی چینلز کے اوپر آئی ہوئی ہے، جو خود اللہ کو ڈینائی کر کے پردے میں رہ کے سب کرے، کوئی منع نہیں ہے، پردے میں رہ کے کرے، حدود میں رہ کے کرے، جو شریعت کی حدیں ہیں اس میں رہ کے کرے، ہم انہی سے سن رہے ہیں، کہیں ہم ناچ گانے والوں کی باتیں سن رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا سا اسلی سقر، پھینک دو اس کو اس مشینری والی جہنم کے اندر جہاں اس کا قیمہ بنا دیا جائے۔ وما ادراک ما سقر، اور تو کیا جانتا ہے سقر ہے کیا؟ لا تبکی ولا تذر، تیرا رواں رواں، اللہ کہہ رہا ہے رواں رواں تیرا کاٹ کے پھینک دے گی یہ جہنم، لواحۃ للبشر، کھال ادھیڑنے والی جہنم ہے، علیہا تسعۃ عشر، تسعۃ عشر، 19 فرشتے ہیں اس کے قابو کیے ہوئے، جیسے گھوڑا بھاگتا ہے نا آگے کی طرف، ہم نے پیچھے سے اس کی لگام کھینچی ہوئی ہوتی ہے، یوں پیچھے سے کھینچتے اس کو پیچھے کی طرف، 19 فرشتے اس جہنم کو قابو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھینچ کے بیٹھے ہوئے، ورنہ یہ آئے اور آتے ہی ہمارے دانتوں سے جبڑوں سے پکڑ کے، عورتوں کو چوٹیوں سے پکڑ کے یہ لے کر جاتی ہے ایک حکم کے اوپر اللہ کے، اور کھینچتی ہوئی اس آگ کی مشینری میں پھینک دیتی ہے۔ یا اللہ کرتے کیا تھے؟ یہ لہو لعاب کی شغل میلے کی ہنسی مذاق کی مجلسوں کو تو پسند کرتے تھے، لیکن دین کی ویڈیوز، دین کے مجلسوں کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں